بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے جی، حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے۔ سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر۔ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن کے۔ حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے، تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ۔ جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی العلی سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے، پھر کام ختم ہو گیا نا۔ رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں، جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے۔ تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں ہے کانوں تک، اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک، ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔